بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مقدس۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح کمال و سیرت میں تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ بنایا، اسی طرح آپ کو جمال و صورت میں بھی بے مثال پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بے مثال کو بھلا کیا سمجھ سکتے ہیں؟ کسی مداح رسول نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل پیدا فرمایا ہی نہیں، اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کبھی نہ پیدا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہر عیب و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے ہیں جیسا حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے۔ جسم اطہر حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا سفید تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا، میں نے ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کوئی بھی خوشبو نہیں سونگھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اسی کیفیت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادمانی و مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ آپ کے رخ انور پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح ڈھلکتے تھے، اور اس میں مشک و انبار پر بھر کر خوشبو رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت انس کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم ایک چمڑے کے بستر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیتی تھی، اور آپ اس پر دوپہر کو قیلولہ فرمایا کرتے تھے، تو آپ کے جسم اطہر کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیتی تھیں، پھر اس کو اپنی خوشبو میں ملا لیا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت انس نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ آپ کے قد مبارک کا سایہ نہ تھا، سورج کی دھوپ اور چاندی کی چاندنی میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ یہ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اور آپ نور تھے، اس لیے جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ اس کے لیے وہ حدیث بیان کی کہ جس میں آپ کی اس دعا کا ذکر ہے کہ آپ نے دعا مانگی کہ خداوند تعالیٰ تو میرے تمام اعضاء کو نور بنا دے، اور آپ نے اپنی اسی دعا کو اس قول پر ختم فرمایا کہ وجعلنی نوراً، یعنی یا اللہ تو مجھ کو سراپائے نور بنا دے۔ ظاہر ہے کہ جب سراپائے نور تھے تو پھر آپ کا سایہ کہاں سے پڑتا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھری ہوئی ایک غدود تھی۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر تھی، اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی۔ آپ کا قد مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ پست قد، بلکہ آپ درمیانی قد والے تھے، اور آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا۔ جب چلتے تو کچھ خمیدہ ہو کر چلتے۔ اسی طرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ نہ طویل الاقامت تھے نہ پست قد، بلکہ آپ میانہ قد تھے۔ بوقت رفتار ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد۔
اس پر صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ آپ میانہ قد تھے، لیکن یہ آپ کے معجزانہ شان ہے کہ میانہ قد ہونے کے باوجود اگر آپ ہزاروں انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سر مبارک سب سے زیادہ اونچا نظر آتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا حلیہ مبارکہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ کا سر مبارک بڑا تھا جو شاندار اور وجیح ہونے کا نشان تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک یعنی بال مبارک نہ گھنگرالے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ آپ کے مقدس بال کانوں کی لو تک تھے، پھر شانوں تک خوبصورت گیسو لٹک رہے تھے، مگر حجت الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے بالوں کو اتروا دیا تھا۔ آپ اکثر بالوں میں تیل بھی ڈالتے تھے اور کبھی کبھی کنگھی بھی کرتے تھے، اور آخر زمانے میں بیچ سر مانگ بھی نکالتے تھے۔ آپ کے مقدس بال آخر تک سیاہ رہے۔ سر اور داڑھی شریف میں 20 بالوں سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں جب اپنا مقدس بال اتروائے تو وہ صحابہ کرام نے بطور تبرک تقسیم اپنے میں کر لیے، اور صحابہ کرام نے نہایت ہی عقیدت کے ساتھ ان موئے مبارک کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اس کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مقدس بالوں کو ایک شیشی میں لیا تھا۔ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی تھی اور اس پانی سے شفا حاصل ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ منور جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا۔ نہایت ہی وجیح پرگوشت اور کس قدر گلائی لیے ہوئے تھا کہ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا کہ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتا تھا، تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ حضرت برہ بن عازب سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ چمک دمک میں تلوار کی مانند تھا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ کا چہرہ چاند کی مثل تھا۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو آپ کو اچانک دیکھتا وہ آپ کے رعب اور دب سے ڈر جاتا، اور پہچاننے کے بعد آپ سے ملتا تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبرو اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ کی بہویں مبارک دراز، باریک اور گھنے بال والی تھیں، اور دونوں بہویں اس قدر متصل تھیں کہ دور سے دونوں ملی جلی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اور ان دونوں بہوؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ کی چشمان مبارک بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگئی تھیں، پلکیں گھنی اور دراز تھیں، کالی سیاہی خوب سیاہ اور آنکھ کی سفیدی خوب سفید تھی جن میں باریک باریک سرخ ڈوڑے تھے۔ آپ کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ آپ بیک وقت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھا کرتے تھے۔ آپ کی ناک مبارک خوبصورت دراز اور بلند تھی جس پر ایک نور چمکتا تھا۔ جو شخص بغور نہیں دیکھتا وہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی مبارک ناک بہت اونچی ہے، حالانکہ آپ کی ناک بہت زیادہ اونچی نہ تھی، بلکہ بلندی اس نور کی وجہ سے محسوس ہوتی تھی جو آپ کی مقدس ناک کے اوپر جلوہ فگن تھی۔ آپ کی مبارک پیشانی کشادہ اور چوڑی تھی، گوشِ مبارک آپ کی آنکھوں کی طرف آپ کے کان میں بھی معجزانہ شان تھی، چنانچہ آپ نے خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں اور جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ کا بیان ہے کہ آپ کے رخسار نرم و نازک اور ہموار تھے، اور آپ کا منہ فراخ اور دانت کشادہ اور روشن تھے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا تھا، اور جب کبھی اندھیرے میں آپ مسکرا دیتے تو دندان مبارک کی چمک سے روشنی ہو جاتی تھی۔ آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ ان کو کبھی جمائی نہیں آتی، کیونکہ
جمائی شیطان کی طرف سے ہوا کرتی ہے اور حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کے تسلط سے محفوظ ہیں اور معصوم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوب رو اور سب سے بڑھ کر خوش گلو، خوش آواز اور خوش کلام تھے۔ خوش آوازی کے ساتھ ساتھ آپ اس قدر بلند آوازی بھی تھی کہ خطبوں میں دور اور نزدیک والے سب یکساں اپنی اپنی جگہ پر آپ کا مقدس کلام سن لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی، پرگوشت، کلائیاں لمبی، بازو دراز اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور دبیج کو آپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و نازک نہیں پایا اور نہ کسی خوشبو سے بہتر بڑھ کر خوشبودار پایا۔ جس شخص سے آپ مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ جس بچے کے سر پر آپ اپنے دستے اقدس پھیر دیتے تھے وہ خوشبو میں تمام بچوں سے ممتاز ہوتا۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی، پھر آپ نے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ نکلا۔ آپ کو دیکھ دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی طرف دوڑے پڑے تو آپ ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا دستے رحمت پھیرنے لگے۔ میں سامنے آیا تو میرے رخسار پر بھی آپ نے اپنا دستے مبارک لگا دیا تو میں نے اپنے گالوں پر آپ کے دستے مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی اور ایسی خوشبو آئی کہ گویا آپ نے اپنا ہاتھ کسی عطر فروش کی صندوق میں سے نکال کر میرے منہ پر پھیر دیا۔ اس دستے مبارکہ سے کیسے کیسے معجزات و تصرفات عالم ظہور میں آئے، ان معجزات کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں سماعت کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔